السلام علیکم ناظرین، آج ہم اردو کی دوسری کا سبق نمبر 43 پڑھیں گے۔ یہ سبق ہے صفائی کی تعریف، یعنی صفائی کسے کہتے ہیں اسے آج ہم پڑھیں گے۔ پہلے اس سبق کو سرسری طور سے ہم پڑھ دیں گے اور دوبارہ انشاءاللہ اس کی تشریح بھی ہم کر دیں گے۔ تو چلیے اسے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفائی کی تعریف، تعریف کہتے ہیں ڈیفینیشن کو۔ صفائی کی تعریف، صفائی عجب چیز دنیا میں ہے، صفائی عجب چیز دنیا میں ہے، صفائی سے بہتر نہیں کوئی شے، صفائی سے بہتر نہیں کوئی شے، صفائی سے تم ہوگے ہر دل عزیز، صفائی سے تم ہوگے ہر دل عزیز، صفائی سے آئے گی تم کو تمیز، صفائی رکھے گی تمہیں تندرست، صفائی رکھے گی تمہیں تندرست، رہو گے شب و روز چالاک و چست، رہو گے شب و روز چالاک و چست، لباس و مکاں بستر و جسم کو، لباس و مکاں بستر و جسم کو، صاف ستھرا بہت صاف ستھرا ہمیشہ رکھو، بہت صاف ستھرا ہمیشہ رکھو۔ یہ سبق ہے ہمدردی کی باتیں۔ جو انسان پریشان حال ہوتا ہے تو اس سے ہمدردی کی باتیں کی جاتی ہیں اور اس کی خبر گیری کی جاتی ہے، خبر لی جاتی ہے تاکہ وہ اسے ڈھارس بندھے اور وہ صحیح طریقے سے کام کر سکے۔ تو چلیے اسے پڑھتے ہیں۔ ہمدردی کی باتیں۔ بیٹھے بے فکر کیوں ہو ہم وطنوں، بیٹھے بے فکر کیوں ہو ہم وطنوں، اٹھو اہل وطن کے دوست بنو، اٹھو اہل وطن کے دوست بنو، مرد ہو تو کسی کے کام آؤ، مرد ہو تو کسی کے کام آؤ، ورنہ کھاؤ پیو چلے جاؤ، ورنہ کھاؤ پیو چلے جاؤ، جب کوئی زندگی کا لطف اٹھاؤ، جب کوئی زندگی کا لطف اٹھاؤ، دل کو دکھ بھائیوں کو یاد دلاؤ، دل کو دکھ بھائیوں کو یاد دلاؤ، کھاؤ تو پہلے لو خبر ان کی، کھاؤ تو پہلے لو خبر ان کی، جن پہ بپتا ہے مفلسی کی پڑی، جن پہ بپتا ہے مفلسی کی پڑی، پہنو تو پہلے بھائیوں کو پہناؤ، پہنو تو پہلے بھائیوں کو پہناؤ، کہ ہے اتری تمہاری ان کا بناؤ، کہ ہے اتری تمہاری ان کا بناؤ، مقبلوں مدبروں کو یاد کرو، مقبلوں
مدبروں کو یاد کرو، خوش دلو غم زدوں کو یاد کرو، خوش دلو غم زدوں کو یاد کرو، جاگنے والوں غافلوں کو جگاؤ، جاگنے والوں غافلوں کو جگاؤ، تیرنے والوں ڈوبتوں کو تراؤ، تیرنے والوں ڈوبتوں کو تراؤ، ہیں ملے تم کو چشم و گوش اگر، ہیں ملے تم کو چشم و گوش اگر، لیجیو جا کے اوروں کی خبر، لیجیو جا کے اوروں کی خبر، تم اگر ہاتھ پاؤں رکھتے ہو، تم اگر ہاتھ پاؤں رکھتے ہو، لنگڑے لولوں کو کچھ سہارا دو، لنگڑے لولوں کو کچھ سہارا دو، تندرستی کا شکر کیا ہے بتاؤ، تندرستی کا شکر کیا ہے بتاؤ، رنج بیمار بھائیوں کا بٹاؤ، رنج بیمار بھائیوں کا بٹاؤ، سب کو میٹھی نگاہ سے دیکھو، سب کو میٹھی نگاہ سے دیکھو، سمجھو آنکھوں کی پتلیاں سب کو، سمجھو آنکھوں کی پتلیاں سب کو، گر رہا چاہتے ہو عزت سے، گر رہا چاہتے ہو عزت سے، بھائیوں کو نکالو ذلت سے، بھائیوں کو نکالو ذلت سے، اس کی عزت تمہاری عزت ہے، اس کی عزت تمہاری عزت ہے، ان کی ذلت تمہاری ذلت ہے، ان کی ذلت تمہاری ذلت ہے، عزت قوم چاہتے ہو اگر، عزت قوم چاہتے ہو اگر، ان میں پھیلاؤ جا کے علم و ہنر، ان میں پھیلاؤ جا کے علم و ہنر، قوم کی عزت اب ہنر سے ہے، قوم کی عزت اب ہنر سے ہے، کوئی دن میں وہ دور آئے گا، کوئی دن میں وہ دور آئے گا، کوئی دن میں وہ دور آئے گا، بے ہنر بھیک تک نہ پائے گا، بے ہنر بھیک تک نہ پائے گا۔ ناظرین چلتے ہیں، اب اس کی تشریح بھی کر دیتے ہیں، آپ سنیے گا اسے۔ صفائی کسے کہتے ہیں، چلیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ صفائی عجب چیز دنیا میں ہے، یعنی بالکل انوکھی چیز ہے صفائی جو دنیا میں ہے۔ صفائی سے بہتر نہیں کوئی شے، شے کے معنی چیز، کہہ رہے ہیں صفائی سے بیٹر کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے۔ صفائی سے تم ہوگے ہر دل عزیز، ہر دل یعنی ہر ایک دل کا پیارا، عزیز مانے پیارا، ہر دل مانے ہر ایک دل، عزیز مانے پیارا، ہر دل عزیز یعنی ہر ایک دل کے پیارے بن جاؤ گے، یعنی ہر ایک انسان کے نزدیک تم اچھے بن جاؤ گے۔ کیسے؟ صفائی سے، صفائی سے تم ہوگے ہر دل عزیز، یعنی ہر ایک شخص تم سے محبت کرنے لگے گا اگر صاف ستھرا رہو گے، اپنے پاس بیٹھائے گا،
اور تم کو برا بھی نہیں سمجھے گا۔ صفائی سے آئے گی تم کو تمیز، یعنی کہاں پر کیسے رہنا ہے صفائی یہ تم کو سکھائے گی کہ ہمیں کہاں جانا ہے، جس طریقے کے لوگوں کے پاس جانا ہے وہاں پر ویسے ہی ہمیں بن کر رہنا ہوگا۔ تو یہاں صفائی سے مراد یہ بھی ہو جائے گی، ایک تو صفائی کپڑوں کی، دوسرے کہ نفس کی صفائی اور انسان کو اپنے اخلاق کی صفائی، یعنی کہ بہترین اخلاق کو پیش کرنا، یہ بھی ہو جائے گی۔ صفائی سے آئے گی تم کو تمیز، یعنی تم کیسے رہو گے یہ طریقہ تم کو آئے گا صفائی سے۔ صفائی رکھے گی تمہیں تندرست، صفائی سے انسان تندرست بھی رہتا ہے، صحت بھی اچھی رہتی ہے، تندرست مانے اچھا صحت مند۔ رہو گے شب و روز چالاک و چست، شب و روز، شب کے معنی رات، روز کے معنی دن، یعنی ہر ایک دن رہو گے، یعنی ہر ایک دن رہو گے چالاک و چست، چالاک بھی رہو گے، ایکٹیو بھی رہو گے اور اچھے بھی رہو گے۔ لباس و مکان بستر و جسم کو، لباس کو بھی یعنی کہ کلوتھس کپڑوں کو بھی، اور اسی طریقے سے مکان کو بھی، بستر کو بھی، اور اسی طریقے سے جسم کو بھی بہت صاف ستھرا ہمیشہ رکھو۔ ان ساری چیزوں کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھو، یہ مثال کے لیے دے دیا ہے، بلکہ ہر ایک چیز کو ہمیں صاف ستھرا رکھنا ہے۔ تو ناظرین یہ تھی صفائی کی تعریف۔ اب اگلا سبق ہمدردی کی باتیں ہیں، اس کو بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس سے یاد رکھیے گا صفائی ہمیشہ انسان کو رکھنی چاہیے۔ حکومتیں بھی اس پر کام کر رہی ہیں اور آپ بھی ساتھ اگر دیں گے تو انشاءاللہ حکومت کا کام بھی پورا ہو جائے گا، اور آپ کے بغیر حکومت بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ اسی وجہ سے آج کل دیکھتے ہیں کہ ہر ایک جگہ صفائی کے کوڑے ڈسٹ بین وغیرہ رکھی رہتی ہیں، تو وہاں پر اپنے کچڑوں کو بھی ڈالنا چاہیے، ادھر ادھر نہ پھینکیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا النظافۃ نصف الایمان، کہ صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے۔ آدھا ایمان کہنے کی وجہ یہی تھی کہ پاکی سے، صفائی سے ہی انسان کوئی عبادت بھی کرتا ہے۔ دیکھا ہوگا کہ وضو کرتے ہیں، پھر اس سے پہلے غسل کا جو حکم آیا ہے کہ اگر کوئی غسل نہ ہو تو پاک نہیں، اور پاک نہیں تو پھر نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، اور پاک ہے پھر وضو نہیں ہے تو نماز نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں صفائی ہی میں ہی ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کو آدھا ایمان کہا۔ بغیر صفائی کے مسلمان صحیح طریقے سے مسلمان کہلائے گا ہی نہیں، بلکہ نماز ہی نہیں پڑھے گا اور نہ عبادت کرے گا، تو پھر مسلمان کس نام کا ہوگا۔ تو یہ سمجھیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے صفائی کے بارے میں، اس لیے ہمارا حال میں صفائی رکھنی ہے، اور دوسروں کو صفائی صاف رہنے کی ترغیب بھی دینی ہے، انہیں کہنا بھی ہے۔ ہمدردی کی باتیں۔ بیٹھے بے فکر کیوں ہو ہم وطنوں، اے وطن والو، ہم وطنوں، ہم کے معنی ساتھ، یعنی ہے ہمارے ساتھ کے وطن والوں، ہمارے دوستوں یا ہمارے پڑوسیوں یا ہمارے ساتھ رہنے والوں، یہ مطلب ہوگا اس کے۔ وطن کے معنی دیش، ملک۔ بیٹھے بے فکر کیوں ہو، یعنی بے فکر ہو کر کے نہ بیٹھو، بلکہ فکر لے کر کے بیٹھو، اے وطنوں، وطن کے لوگوں، اٹھو اہل وطن کے دوست بنو، وطن والے کے اہل وطن، وطن والے کے دوست بنو، دیش والوں کے دوست بنو۔ کیسے بنو گے؟ مرد ہو تو کسی کے کام آؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں مرد بنایا ہے تو ایسی صورت میں کسی کے کام آؤ، ایسے بے فکر ہو کر نہ بیٹھو، بلکہ فکر لو۔ تمہیں اپنی فکر نہیں ہے تو دوسروں کی کم سے کم فکر تو لو، جو مصیبت زدہ ہیں، پریشان حال ہیں، اس کے کام آؤ، ورنہ کھاؤ پیو چلے جاؤ۔ اگر یہ کام نہیں کر سکتے ہو تو دنیا میں کیسے گزارو گے؟ دنیا میں آئے ہو، اگر کوئی کام نہیں کرو گے تو کھاؤ گے پیو گے اور پھر مر کر کے چلے جاؤ گے۔ جب کوئی زندگی کا لطف اٹھاؤ، یعنی زندگی کا لطف من مزہ، جب زندگی کا، لائف کا کوئی مزہ اٹھاؤ تو دل کو دکھ بھائیوں کو یاد دلاؤ، یعنی کہ اپنے آپ کو دکھ پہنچاؤ اور ان کے غم میں تڑپنے والا بنو، اپنے بھائیوں کے غم میں، اور اس کی کوئی مصیبت آئے تو یہ مصیبت تمہاری دکھے اور تمہارا بھائی دیکھے کہ تم اس کے لیے کام کرنے کی وجہ سے تڑپ رہے ہو اور ان کا کام کر دیتے ہو، تو یہ چیزیں انہیں یاد جب دلاؤ گے تو پھر وہ بھی تم سے محبت کریں گے۔ اب کہہ رہے ہیں کھاؤ تو پہلے لو خبر ان کی، یعنی کھانا کھا رہے ہو تو پہلے خبر ان کی لو، ان کے بارے میں پوچھو جن پہ بپتا ہے مفلسی کی پڑی، بپتا یعنی جن پر مصیبت پڑی ہوئی ہے غریبی کی، مفلسی غریبی کی جس پر پڑی ہے، یعنی جو لوگ غریب ہیں تو پہلے ان کی خبر لو کھانے سے پہلے۔ پہنو تو پہلے بھائیوں کو پہناؤ، اچھے کپڑے پہن رہے ہو
بھائیوں کی بھی خبر لینی چاہیے تمہیں کہ تمہارا پڑوسی کیسے رہ رہا ہے. پہلے پہنو تو یعنی کپڑا پہنو تو پہلے بھائیوں کی کو پہناؤ، یعنی ان کو بھی کپڑا دے دو تب جا کر کے خود پہننا. یہ ہونا چاہیے تمہارا کام. کہ ہے اتری تمہاری ان کا بناؤ، یعنی اتری تمہارا بناؤ، یعنی کہ تم وہ اس سے دور رہتے ہو، ان کا بناؤ تم سے نہیں ہے، نہ تمہارا بناؤ اس سے ہے. اس لیے کیا کرو، ان کو اپنے ساتھ رکھو اور ان کی خبر لیتے رہا کرو. مقبلوں مدبروں کو یاد کرو، یعنی جو رہنما ہیں اور اچھے لوگ ہیں ان کو یاد کرو. خوش دلوں غم زدوں کو یاد کرو، جو اچھے لوگ ہیں ان کو اپنے پاس بیٹھاؤ، ان کے ساتھ رہو. غم زدوں ہیں، پریشان حال ہیں اور کسی فکر میں ہے تو انہیں بھی یاد کرو کہ وہ کیوں فکر میں ہے، اسے بھی خوش رکھنے کی کوشش کرو. اچھے لوگوں کو عزت دو اور جو رہنما ہیں بڑے لوگ ہیں ان کو بھی عزت دو، ان کو یاد کرو، ان کو برائی سے نہ پکارو. جاگنے والوں غافلوں کو جگاؤ، اے لوگوں جو جاگے ہوئے ہو یعنی کہ پڑھے لکھے ہو، جنہیں معاشرہ کو کیسے چلانا چاہیے انہیں معلوم ہے، تو تم جاگنے والے ہو، یاد رکھنا. تو غافلوں کو جگاؤ یعنی جو لوگ جاہل ہیں، معاشرے میں کام نہیں کر رہے ہیں، تو ان کو جگاؤ اور ان کو بتاؤ کہ تمہارا کام کیا ہے. تیرنے والوں ڈوبتوں کو تیراؤ، یعنی جو لوگ تیرنا جانتے ہیں پانی میں تو اسے چاہیے کہ ڈوبتوں کو تیراؤ، یعنی کہ جو ڈوب رہا ہے اس کو پانی سے نکالنے کی کوشش کرو، یعنی کہ انہیں بھی تیرنا سکھا دو تاکہ وہ ڈوبے نہ. اس لیے جو معاشرے کے جو لوگ پڑھے لکھے نہ ہوں یا معاشرے میں صحیح طریقے سے نہیں چل سکتے ہوں تو انہیں اس قابل تم بناؤ. پڑھنے والوں تم نہ پڑھنے والوں کو اس قابل بناؤ کہ وہ پڑھنے لگیں اور معاشرے کے کام آئیں. ہیں ملے تم کو چشم و گوش اگر، ہیں ملے یعنی اگر تم کو ملا ہے، ملی ہے آنکھیں، آنکھ چشم مانے آنکھ، گوش مانے کان. اگر تم کو آنکھ اور کان اگر ملے ہیں تو لیجیو جا کے اوروں کی خبر، یعنی آنکھ سے دیکھو اور کان سے سنو معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، تو لیجیو جا کے لو، کس سے، اوروں دوسروں کی خبر لو کہ وہ کس حال میں ہیں، اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرو. تم اگر ہاتھ پاؤں رکھتے ہو، یعنی اگر تمہارے پاس ہاتھ پاؤں ہے، لنگڑے لولوں کو کچھ سہارا دو. یہاں ایک تو فزیکل ہاتھ پاؤں ہونا مراد ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر تم کسی حیثیت سے کسی کی مدد کر سکتے ہو تو ایسی صورت میں اس کی مدد کرو. اگر ہاتھ پاؤں ہیں تمہارے پاس تو جو لوگ لنگڑے ہیں لولے ہیں تو ان کو سہارا دو، ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے چلو، اس لیے کہ وہ لنگڑے ہیں، پیر نہیں ہیں، ان کو چلنے میں سہارا چاہیے تو تم کو چاہیے کہ سہارا دو. تندرستی کا شکر کیا ہے بتاؤ، یعنی تندرستی تمہارے پاس ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو ہاتھ دیے، پاؤں دیے، اور کسی فزیکل باڈی کا کوئی حصہ لوس اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، نہیں ہٹایا، بلکہ پورا دیا ہے، تو ایسی اس کا شکر کیا ہے بتاؤ. رنج بیمار بھائیوں کا بٹاؤ، اس کا شکر یہی ہے کہ تم تھینکس اللہ تعالیٰ کا یہی ہے کہ جو غم زدہ ہے یا غم ہے، بیمار پریشان حال لوگ ہیں، جو بھائی ایسے ہیں، ان کا رنج بٹاؤ، ان کی بیماری میں اس کا ساتھ دو، ان کی بیماریوں کو دور کرنے کی کوشش کرو. یہی اس کا تھینکس ہے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. سب کو میٹھی نگاہ سے دیکھو، میٹھی نگاہ سے دیکھو یعنی کہ اچھی نگاہ سے دیکھو، ایسا نہ سمجھنا کہ اس کے لیے کوئی ذلت اور برائی رکھنا، بلکہ ان کو سمجھنا کہ یہ ترقی کر رہا ہے بھائی تو ترقی کرتا رہے. سمجھو آنکھوں کی پتلیاں سب کو، آنکھوں کی پتلیاں یعنی جس سے ہم دیکھتے ہیں، آنکھ کا اندرونی حصہ، تو ان کو آنکھوں کی پتلیاں سمجھو. جس طریقے سے آنکھ میں جیسے کوڑا کرکٹ آتا ہے تو فوراً پلک جھپک کر کے آنکھ کو بچا لیا جاتا ہے، اسی طریقے سے تم اس کے پلک بن جاؤ، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچنے لگے تمہارے بھائی کو تو فوراً اس کی حفاظت کرو. جس طریقے سے آنکھ کی پتلی آنکھوں کی پتلیوں کی حفاظت آنکھ کا پپوٹا وغیرہ کرتا ہے، اور آنکھ کا اوپری حصہ پپنی وغیرہ کرتے ہیں. گر رہا چاہتے ہو عزت سے، اگر تم عزت سے رہنا چاہتے ہو، بھائیوں کو نکالو ذلت سے. تو اگر تم خود بخود عزت دار بننا چاہتے ہو تو بھائیوں کو ذلت سے نکالنا پڑے گا. اس لیے اگر نہیں نکالو گے اپنے بھائی کو ذلت سے اور مصیبت سے، پریشانی سے، اسی طریقے سے رسوائی سے، تو یاد رکھنا تمہاری بھی عزت نہیں رہے گی. تمہارے بھائی اگر بے عزت ہو رہے ہوں تو تم کو بھی لوگ بے عزت ہی سمجھیں گے. لہذا اپنی عزت چاہتے ہو تو بھائیوں کو ذلت سے نکالنا پڑے گا، ان کو اچھائی کے راستے پہ لانا پڑے گا. اس کی عزت تمہاری عزت ہے، لہذا تمہارے بھائی کی عزت
ان کی عزت تمہاری عزت ہے، ان کی ذلت تمہاری ذلت ہے۔ اگر وہ ذلیل ہو رہا ہے، پریشان ہے، لوگ اسے برا سمجھ رہے ہیں تو تم کو بھی برا سمجھیں گے اس کی وجہ سے، اور وہ اچھا ہے تو اس کی وجہ سے تمہیں بھی اچھا سمجھیں گے، لہذا دونوں مل کر عزت دار بنو، ایسا نہیں کہ ایک کو ذلت میں چھوڑ دو۔ اب کہہ رہے ہیں عزت قوم چاہتے ہو، اگر یہ چاہتے ہو کہ قوم کی، لوگوں کی، ہمارے برادری کی عزت رہے، ان میں پھیلاؤ جا کے علم و ہنر، تو کیا کرو، ان میں علم پھیلاؤ جا کے، ہنر بھی پھیلاؤ کہ کام کیسے کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے علم بھی سکھاؤ ان کو۔ اگر نہیں سکھاؤ گے تو پھر کیا کہہ رہے ہیں، قوم کی عزت اب ہنر سے ہے۔ اگر کسی قوم کی عزت ہوگی تو ہنر سے ہوگی۔ مثال کے طور پہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، یہ سارے ہنر ہیں، علم ہیں، ان کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کوئی دن میں وہ دور آئے گا، کوئی دن مطلب کسی دن ایسا دور آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا، ایسا پیریڈ آئے گا، کوئی دن میں وہ دور آئے گا، پھر اسی کو دہرا دیا ہے، بے ہنر بھیک تک نہ پائے گا۔ یعنی بے ہنر جو شخص رہیں گے، جسے ہنر نہیں ہوگا، علم نہیں ہوگا، تو لوگ اسے بھیک بھی دینا گوارا نہیں کریں گے۔ یعنی بھیک بھی دیں گے تو کسی نہ کسی کام کی وجہ سے، کسی نہ کسی فائدے کی وجہ سے لوگ دینا پسند کریں گے۔ اور ناظرین، وہ دور آج دیکھیں تو بالکل آ چکا ہے۔ کہیں بھی اگر جائیں تو آپ کو علم کی ضرورت، ہنر کی ضرورت، ہنرمندوں کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ آج کل ہے۔ لہذا آخر میں ہم سب یہی دعا کرتے ہیں، اور آپ سب بھی اس کام کو کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کے ہمدرد بنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ لوگوں سے ہمدردی کی، اور ان کو جب مہاجر کے پاس، انصار کے پاس جب مہاجرین مکہ کے آئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا۔ تو پھر مکہ کے لوگوں نے، یعنی انصار نے، اپنی زمین جائیداد آدھا بانٹ کر کے دے دیا تھا، اور ساری دولت کو آدھا بانٹ کر کے مکہ سے آنے والے بھائیوں کو دے دیا تھا۔ آج کل تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بھی آدھی دولت بانٹ کر دے دیں، بلکہ اتنا تو ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کی مدد کریں، جتنے حد تک آپ کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کریں، اس سے قطعی جان نہ چرائیں۔ اگر آپ چرائیں گے تو یاد رکھیں کہ آپ کا بھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آخر میں یہ درخواست ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلا دیا کریں اور پورا دیکھنے کی کوشش کریں۔